مسلم لیگ نون کے رہنما کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں کو دیکھ کر عمران خان نے وہی بٹا دیے. رمضان سے پہلے سب کو مہنگا کر رہا ہے اور اس طرح ملٹیپلائی کر رہا ہے. اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ایک غریب آدمی کا کیا حال ہوگا, کیا حشر ہوگا اس بدترین مہنگائی میں. تو میں کہتا ہوں ان لوگوں کو بھی بند کر لینا چاہیے. مفتاح صاحب نے بات کی کہ ایک بندے کی ڈبل شریعت ثابت ہوئی اور اس نے اس کو ایوارڈ دیا. ایک کو نہیں, سب کا, اس کا سوچ فکر ایک ہے. اگر کسی پر چینی چوری ثابت ہو گئی اربوں روپے کی تو اس کو بھی ایوارڈ مل گیا. کوئی اندر نہیں کیا, اندر کے کیا تو مفتاح اسماعیل جیسے بندوں کو اور میرے ایک چھوٹے بیٹے سے لے کر نواز شریف تک ان لوگوں کو اندر کیا جنہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا اور اس ملک کے لیے کام کیا. اگر آٹا چوروں کو دے کے, ڈیزل پیٹرول چوروں کو دے کے, دوائی چوروں کو دے کے, دوسرے چیزوں کو دے کے, مجھے تو حیرت ہو رہی ہے. اگر یہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے تو پھر تو اس کی پوری گورنمنٹ اسرائیل سے اور انڈیا سے پیسے آئے ہوئے اس پر قائم ہے, تو پھر فارن فنڈنگ کیس کا سامنا کرے, یہ بتائے قوم کو کہ یہ پیسے کدھر سے آئے اور اس پر اس نے کیا کام کیا ہے. تو اس کی کون سی ہم بات کریں, ایک لمبی لسٹ ہے, مگر امید رکھتے ہم دوسرے پاکستان کی طرح, اس کے پی کے کی طرح جنہوں نے 8 سال عمران کا اصل چہرہ دیکھ لیا اور پی ٹی آئی کا, کہ جنہوں نے ابھی مسترد کر دیا. یہ نہیں کہ صرف میرے حلقے سوات میں اور فلاں میں ہزارہ میں مسلم لیگ وہی سینٹرل پشاور میں مسترد کیا, نوشیرہ میں مسترد کر دیا, اور اس کی ہر چیز اس کو دکھا دی کہ آپ جھوٹے منافق ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس عوام کو یہ موقع دیا کہ اپنے مور سے اور بیلٹ سے یہ اس کا آپ سے بدلہ لے لے. تو مجھے اس انڈیپینڈنس اسٹیٹ بینک کو دی جا رہی ہے, یہ یاد رکھیں کہ اسٹیٹ بینک پاکستان میں آزاد ہونا چاہیے, پاکستان سے آزاد نہیں ہونا چاہیے. اسٹیٹ بینک جو ہے وہ صرف آئی ایم ایف کے یا دنیا بھر کے انسٹیٹیوشن کے تابع ہو اور ہماری حکومت سے آزاد ہو جائے, یہ بالکل مناسب نہیں ہے. یہ ہم اپنی ساورنٹی کا سودا کر رہے ہیں اور مسلم لیگ نون اس کا پوری طریقے سے مخالفت کرے گی. اور یہ جو نقصان کروا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کوئی جنگ کی صورت میں بھی حکومت بورو نہیں کر سکے اسٹیٹ بینک سے, یا روپیہ کے بڑھا نہ سکے, پرنٹ نہ کر سکے, یہ بڑی نقصان دہ بات ہے. تو مسلم لیگ نون اس کی بہت زیادہ مذمت کرتی ہے. اور یہ وہی ہوگا, پچھلے پورے سال ہم کہتے رہے کہ دیکھو ایل این جی کے اندر چوری ہو رہی ہے, ایل این جی کے اندر بے قاعدگیاں ہو رہی ہیں, مہنگی ایل این جی لی جا رہی ہے, ڈیزل سے بجلی بنائی جا رہی ہے, فرنس آئل امپورٹ کرا جا رہا ہے, جبکہ کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ گیس سے کر سکتے تھے. حکومت نہیں مانی, مختلف بیانات دیتے رہے, جھوٹ بولتے رہے, لیکن آخرکار اب ندیم بابر کو عمران خان نے نکالا اور ہماری جو بات تھی, جو ہمارا بیانیہ تھا وہ صحیح ثابت ہوا. اور یہاں پہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھر سے ہمارا بیانیہ صحیح ثابت ہوگا. جو اسٹیٹ بینک کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ یہ ایک دم ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ, اور پاکستان کی ساورنٹی, معاشی ساورنٹی کو ہم گروی رکھوا رہے ہیں. ہم اس کے بالکل خلاف ہیں. اور یہ میرے الیکشن سے ہٹ کے بات ہے, واپس اگر 1 منٹ کے لیے الیکشنز میں آؤں گا, کہ 3 سال تک پی ٹی آئی نے ایک قطرہ پانی کا ادھر نہیں کرا, ایک نئی اسکیم نہیں کری. 3 سال تک جو ہمارا ایم پی اے اور ایم این اے تھا وہ یہاں پہ کبھی نظر بھی نہیں آتے تھے لوگوں کے پاس. تو انہوں نے یہ فیل کرا ہے, اور عمران خان صاحب کو اس چیز کا آ کے حساب دینا ہوگا کہ یہ کیوں انہوں نے زیادتی کری ہے, آٹا اور چینی کیوں مہنگی کری ہے, جس کی وجہ سے اس علاقے کے لوگوں کے اوپر ظلم ہوا ہے. شکریہ. میں ایک بات پر آپ کے سوالات, آپ کوئی سوال ہو اس کے جواب دیں گے. ایک بات میں ضرور, میں یہاں آ کر اور دیکھ لیا لوگوں کی حالت. یہاں زیادہ تر مزدور لوگ بستے, مزدوری کرتے, کارخانوں میں دوسرے جگہوں میں جاتے. تو ہمارا الیکشن کمیشن سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کے دن یا تو چھٹی قرار دے پوری کراچی میں. یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ سارے لوگ حصہ الیکشن میں لے سکے اور اپنا رائے استعمال کر سکتے. بہت اہم, یا تو بالکل چھٹی کرا دے, اناؤنس کر دے پوری کراچی میں. اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم چھٹی کے دن پھر الیکشن ہونا چاہیے, ورکنگ ڈے پر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ لوگ, بہت سے لوگ حق استعمال کرنے سے پھر رہ جائیں گے. آپ بتائیں. پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار کے طور پر آپ سامنے نہیں ہیں, آپ کی دیگر اتحادی جماعتیں بھی اب آپ کے مقابل ہیں. ایسے میں آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے ووٹ کٹنے کی صورت میں آپ کو کوئی انتخابی نقصان ہو سکتا ہے, تو حکمت عملی کا جائزہ لے کے سکتے ہیں؟ جی دیکھیں
دیکھیں نوشہرہ میں جب امیر مقام صاحب نے الیکشن کروایا تھا اس بار بائی الیکشن، تو ادھر بھی اے این پی کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ ہمارے ساتھ سامنے کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی پی ڈی ایم کی جماعت تھی اور ان کا ووٹ بینک بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ہم کو کامیابی دی۔ نواز شریف کا بیانیہ جو ہے وہ پاکستان میں اتنا آگے نکل گیا ہے اب کہ اس سے پاکستان کے لوگ بڑے مانوس ہو گئے، نواز شریف کی طرف لوگ روز بڑھ رہے ہیں۔ اور میں جب حلقے میں جاتا ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ میں 12 گھنٹے کم از کم حلقے میں چل رہا ہوتا ہوں، دکانداروں سے مل رہا ہوتا ہوں، گھر والوں سے مل رہا ہوتا ہوں، تو جب میں حلقے میں جاتا ہوں تو نواز شریف کی بہت زیادہ لوگ پوزیشن سراہتے ہیں۔ تو میں ویسے کہتا ہوں کہ مجھے 3 لوگ ووٹ دلا رہے ہیں، ایک تو نواز شریف صاحب کا بڑا ووٹ ہے، لیکن ساتھ ساتھ عمران خان نے جو یہاں پہ مہنگائی کا طوفان کیا ہے تو اس سے بھی لوگ ووٹ دے رہے ہیں، اور جو فیصل واٹا صاحب نے یہاں پر جو جھوٹ بولے، جو پانی بولنے کا نہیں دیا، اگر آپ کو یاد ہے وہ کچرے پہ بیٹھ کے تصویریں کھنچواتے تھے، اب تو آتے ہی نہیں ہیں، تو کچرا وہیں پہ پڑ رکھا ہوا ہے، منتظر ہے ان کا کہ آئیں یہ اٹھوائیں۔ کسی کے گھر میں پانی آ نہیں رہا، 55% لوگوں کے گھر میں پانی نہیں آتا بلدیہ کے اندر، تو ہم کو تو اور لوگوں سے بڑے ووٹ مل جائیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کی اس پہ ذرا ایڈ کر کے، ہماری جو پی ڈی ایم بنی ہماری ایک خواہش سے بنی، اور سب سارے جو یہ نہ لوگ بیٹھے ہیں ان سے جان چھڑانے کے لیے بنی، اور یہ ضرور ہماری بات تھی کہ اگر اس طرح ضمنی الیکشن آتے تو اس میں جس کی سیٹ ہو یا رنر اپ ہو، جو دوسرے نمبر پر آئے ان کا حق بنتا ہے، تو اس فارمولے کے تحت اگر لوگ اس پی ڈی ایم کے ایجنڈے کے ساتھ جو پارٹیاں متفق ہے، متحد ہے اور اس کے ساتھ ہے، تو اس کو ضرور سامنے مد نظر رکھ کر اس امیدوار کی جس پر ہمارا حق بنتا ہے، یا شہباز شریف صاحب اصلی میں تو جیتا ہوا تھا، جس طرح جو کیا ہوا آپ کے سامنے مسلم لیگ نون جیتی ہوئی تھی، تو ہماری مسلم لیگ نون کی حق بنتی ہے، ان کو چاہیے کہ وہی اگر پی ڈی ایم کے ایجنڈے کے ساتھ چلنا ہے تو اس کو سپورٹ کر لینا چاہیے، نہیں کرتا ہے تو اس کی اپنی مرضی۔ آپ دونوں رہنماؤں سے سوال ہے، کچھ دیر پہلے جو ہے پیپلز پارٹی نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے، ان کی جو رہنما تھی شیری رحمان صاحبہ تھی، مولانا اسٹاٹیو صاحب تھے اور بھی دیگر رہنما تھے، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ مل کے جو ہے وہ اس کو ملک کو جو ہے وہ خطرناک حقیقت کی طرف لے کے جائیں گے۔ دوسری بات یہ انہوں نے کہی کہ کل جو مریم نواز صاحبہ نے جو ان کا جو خطاب تھا، یہ ان کا لب و لہجہ جو ہے وہ درست نہیں تھا، انہوں نے سلیکٹڈ کہہ دیا پیپلز پارٹی کو، تو کافی پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا۔ کیا یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم واقعی ٹوٹ گئی ہے یا آپس میں کوئی مشاورت والا سلسلہ؟ اس میں تھوڑا سا یہ بتائیے پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اب جو ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کی رائے جدا ہو گئی ہے آپ سے، جیسے مفتہ صاحب کے انتخاب میں بھی ان کا امیدوار کھڑا ہوا ہے، اور نواز شریف مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی چاہتے ہیں اقتدار میں آ جائیں، اور آپ کے الزام ہے کہ بیک ڈور سے آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور معافیا نامہ مانگ رہے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ مطلب ہے کہ پی ڈی ایم کا ایجنڈا اور وہی منشور سب آپ کے سامنے ہے، جو اعلانیہ ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، جو پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے ساتھ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے کیا وہ بھی سامنے ہے، تو ہم اس پر پی ایم ایل این قائم دائم ہے، اس کو اگر لے کر آگے جا رہے ہیں۔ مگر یہ دوسری بات جو آپ نے کی الائنس کی، تو ہمیں سے ضرور ایک دھچکا لگا ہے، وہی جو گیلانی صاحب کی اگر اس طرح سینٹ میں ضرور خواہش تھا، اس کی چیئرمین سینیٹر بننے کی خواہش تھی، ہم نے بالکل بھرپور ساتھ دیا۔ پھر اگر اس کی وہی خواہش تھی کہ سینٹ کا چیئرمین، تو ہم نے بالکل ایسے پی ڈی ایم کے امیدوار اس کو آگے لے کر آئے اور سب نے ساتھ دیا۔ اگر اس کی اب پھر یہ خواہش تھی ضرور کہ مجھے ہاؤس میں اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے، تو میں کہتا ہوں اگر یہ بات وہ نواز شریف صاحب سے کرتے تو زیادہ بہتر تھا، وہ اس کی اس ڈیمانڈ کو بھی مان لیتے، مگر اس کی جس طرح گئے، یہ ہم کہے نہ کہے یہ قوم کہتے ہیں، ابھی جو اس نے دوسری الائنس بنا دی، اس الائنس کا کیا نام ہے، جس میں جماعت اسلامی اور اس میں وہی عوامی نیشنل پارٹی اے این پی اور اس میں باپ، آپ دیکھ لیں باپ پارٹی، اس الائنس کا حصہ پیپل پارٹی کی طرف باپ بھی بن گیا۔ تو اگر آپ باپ پارٹی کی وہی پوری تاریخ اور ہسٹری دیکھیں جس کے ساتھ گیلانی صاحب نے مقابلہ بھی کیا، اگر اس کو دیکھیں اس کی اعتماد سے، اس کی ووٹ سے اور اس کی سے وہ ایک دوسرے الائنس سے وہی
اپوزیشن لیڈر بن گیا تو میرے خیال میں مجھے تو یہ عوام میں گھاٹے کا سودا لگ رہا ہے. ہر ایک اپنے ایک سوچ ہے, ہر ایک پارٹی کا اپنے, تو ہم اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. یہ تو ان کی چوائس ہے کہ جس کے لیے پی ڈی ایم بنایا تھا اس کے ساتھ چلنا ہے یا اس سے ہٹ کر چلنا ہے. یہ جواب وہ بہتر دے سکتے ہیں کہ اس نئی الائنس اس نے کس کس کے ساتھ بنایا ہے اور باپ پارٹی کے ساتھ الائنس کا مطلب کیا ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں, یہ جواب اگر وہ دے رہے ہمارے لیے قابل احترام ہے, قابل عزت ہے. وہ اگر جواب دے رہے تو بہتر ہو. یہ بتائیے پی ڈی ایم کے اجلاس میں زرداری صاحب کی ایک تھوڑی سی بات نہیں ہوئی کہ میرا ایک ہی بچہ ہے, تو کیا آپ کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری, تو انہوں نے وہ تاش کھیلے تو ہم لوگ تو بالکل ڈارک اندھیرے میں چھوڑ دیا ہے. نہیں ہم کسی اندھیرے میں نہیں ہے. ہمارا ایک کلیئر کٹ ویژن ہے, پی ملن کی کلیئر کٹ ویژن ہے. اللہ بھلا کا احسان ہے. میں تو آپ کو شارٹ کٹ کہتا ہوں ایک لفظ میں, جن پارٹیوں نے اور جن لیڈروں نے پی ڈی ایم کے ایجنڈے کا ساتھ دیا, اس قوم میں پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں ہیروز ہو کر رہیں گے. اور جو پارٹیاں اس سے منحرف ہو گئے اور جو لیڈرشپ, میں آپ کو کہتا ہوں آپ دیکھیں گے مستقبل میں اس قوم میں زیرو ہو کر رہیں گے. شارٹ کٹ جواب یہ ہے. تو ہم لوزر نہیں ہیں, ہم کس صورت لوزر نہیں. ہمارا کبھی یہ مقصد نہیں تھا کہ اپوزیشن لیڈر ہمارا بن جائے, سینٹ میں ہمارا چیئرمین بن جائے, فلاں بن جائے. ہمارا مقصد ایک لارج مقصد ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر انتخابات ہو. عوام جس کو ووٹ دے رہے, جس طرح شہباز شریف کو دیا, وہی لوگ آگے آ جائے, وہی لوگ اس پاکستان پر رول کرے اور اس کو آگے لے کے جائے. اس پر ہم قائم دائم میں ڈٹے ہوئے, وہی ٹاپ سے لے کر نیچے تک, اور ساتھ دے رہے. عوام میں اس کی مقبولیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے انشاءاللہ. یہ بتا دیجیے کہ آپ اگر زرداری صاحب حکومت سے ملاقات کرتے ہیں, مسلم لیگ نون کیا مذاکرات کے میں آمادہ ہو جائے گی کسی نہیں. ہماری تو شارٹ کٹ ایجنڈا ہے اور اس پر پی ڈی ایم بنا ہے کہ ہم اس نالائق کو نہیں مانتے, اس سے جان چھڑانا چاہتے. جو بھی کہے, اس میں زرداری صاحب بھی شامل تھا, اس کا بھی یہ ڈیمانڈ تھا کہ اس کو نہیں مانتے, خواہ آخری حد تک جانا ہوا ریزگنیشن جو بھی ہے ساتھ دیں گے. یہ ہم سب کا ہے. ہم اس سے ایک انچ ہٹے نہیں, پھر بھی ڈیمانڈ ہے. نہ اس کٹ پتلی عمران خان کو پہلے مانا ہے, نہ آج مانتے, نہ آئندہ مانتے. جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان پارٹی لیڈرشپ جتنے بھی ساتھ دے دے نہ دے دے, یہ عوام ہمارے ساتھ ہے اور ساتھ دے رہا ہے انشاءاللہ تعالی.